نقشہ بگاڑ ڈالیں گے۔ جانا ہو گیا دنیا میں ان کی بے عزت سے۔ اہل اسٹیج سے خصوصی طور پر توجہ چاہتا ہوں اور دعائیں کا طالب ہوں کہ میں نظامت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ان اکابر علماء کرام سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو لادوا تھا یار اچھا ہو گیا، وہ جو لادوا تھا یار اچھا ہو گیا، آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا۔ یہ اکابر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے۔ تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا، تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا۔ میرے دوستو اجالا ہو گیا دنیا میں ان کی بعثت سے، نجات مل گئی مخلوق کو جہالت سے، نجات مل گئی مخلوق کو جہالت سے۔ نبی کے ذکر سے رکھتا ہوں دل منور میں، نبی کے ذکر سے رکھتا ہوں دل منور میں۔ سلام کہتی ہے دھڑکن بڑی عقیدت سے، سلام کہتی ہے دھڑکن بڑی عقیدت سے۔ نبی نے خود سے نسب کیا حضرت اسود کو، نبی نے خود سے کیا نسب کیا حضرت اسود کو، نزاع ختم ہوا یوں کمال حکمت سے۔ غلط خبر ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا، غلط خبر ہے کہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دین پھیلا ہے پیارے نبی کی سیرت سے۔ اور وہ پورے شوق سے مکتے کا شعر یوں ہے کہ وہ پورے شوق سے شاعر نبی پہ بھیج درود، وہ پورے شوق سے شاعر نبی پہ بھیج درود، ملے گی کلت تجھے ان کی ہی شفاعت سے۔ آئیے میرے دوستو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار پھر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد شاعر اسلام جناب حافظ وقاری محمد عمران صاحب بنسی پوری کو وہ تشریف لائے اور نعت کلام سے ہم سامعین کو نوازے کہ سارا نقشہ بگاڑ ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جس وقت اور جس گھڑی کا ہم سبھی کو ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ وہ گھڑی اور وہ وقت اب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یہ پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس لیے آپ حضرات سے خصوصاً میں جہاز قطہ کے باشندہ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، اور یہ ہمارے نوجوان حضرات جو نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں اور اسی طرح سے روڈ پر جو چل پھر رہے ہیں، میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیشنوں پہ یا اور بھی بہت سارے جگہوں پہ میلوں میں اسی طرح گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے ہیں۔ کیا میرے دوستو اسی وقت کے لیے، اسی نظارے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو سجایا رچایا ہے، اسی لیے ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، اسی لیے ہم نے باہر سے علماء کرام کو بلایا ہے، اسی لیے پنڈال سجایا گیا ہے، اسی لیے یہ مرکری اور بھی کیا کہتے ہیں ہر ایک چیز کا انتظام کیا ہے، اسی لیے میرے دوستوں نہیں بلکہ ہم علماء کرام کو یہاں پہ بلائے ہیں صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علماء کرام کے ناصحانہ کلمات سے یعنی کہ وہ قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں بتائیں گے کہ ایک اللہ کو کیسے ہم ایک اللہ کو کیسے منا سکے، اللہ کو کیسے خوش کر سکے، اور آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے ایک ایک سنت پر کیسے ہم آپ عمل کر سکے۔ اس لیے میرے دوستو اس پروگرام کو
سجایا اور رچایا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے خانہ سے فارغ ہو کر جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ پروگرام کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ میرے دوستو، پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اور آپ کے علاقے میں کس طرح سے پروگرام ہوا اور ہم دیکھتے رہتے ہیں میرے دوستو، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پروگرام وہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو یہ خانقاہ کا پروگرام ہے۔ اور آپ سب سے پہلی بات تو ہم یہاں کے رہنے والے خصوصاً جہاز خطہ اور اس اطراف کے اس علاقے کے احباب کو ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے مل کر کے اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے ایک خانقاہ قائم کیے۔ یہی نہیں میرے دوستو، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ کے یہاں ایک مدرسہ بھی ہے۔ الحمدللہ کس طرح سے ایک ایک ستارے کو دیکھتے ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو، کیا محسوس کرتے ہیں؟ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، ارے فیض ہے مدارس کا جو ٹوپیاں چمکتی ہے، ان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ انبیاء کے وارث ہے، ان کے ہی دم قدم سے بستیاں چمکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کے ہر ایک کو، ہر ایک کارکنان کو، ہر ایک متعلقین کو اور محبین کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ جلسگاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام آپ نے اعلان کے ذریعے یا اشتہار کے ذریعے جتنے بھی علماء کرام کا نام سنے ہیں، میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے الحمدللہ بنفسِ نفیس ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ یہی سب نہیں بلکہ میرے دوستو زیادہ آ گئے ہیں لیکن کم نہیں آئے ہیں۔ آپ کو ہم آپ کو انشاءاللہ آشنا کراتے جائیں گے ایک ایک کر کے کہ کون کون یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو بہت ہی مختصر سا پروگرام ہے، لیکن میرے دوستو ایک جامع معنی پروگرام ہے۔ اس لیے آپ خدا سے گزارش ہے کہ جس طرح سے ہم تھیٹروں میں، ہم میلوں میں، ہم مشاعرے میں اور قوالی میں اور ہم ناچ گانوں کے محفل میں رات گزار دیتے ہیں، دن گزار دیتے ہیں، میرے دوستو اللہ کے واسطے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ صرف اور صرف 2 سے 2.5 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹہ میں اور آپ وقت دے دیں اور جلسگاہ میں آ جائیں اور اللہ اور رسول کی باتیں سنیں۔ میرے دوستو کہ اللہ اور رسول کی باتیں سنیں اور کس طرح سے ہم سب کو زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ میرے دوستو کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا اور چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہوگی نہ وہ دیوبندی کی بات ہوگی، نہ بریلی کی بات ہوگی، نہ سنی کی بات ہوگی، نہ وہابی کی بات ہوگی، نہ میرے دوستو کیوں یہاں بات ہوگی تو صرف اور صرف ایک محمدی کی بات ہوگی۔ اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے جلسگاہ میں تشریف لائے۔ میرے دوستو آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار اور افسردگیوں کا شکار تھی، آج عالمیہ کے آنکھیں کھولیے تو حسن کی عشوہ ترازی ہے، کان لگائے تو نغمہ کی جان نوازی ہے، سونگئے تو سر محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے۔ اس جوش و سرمستی کے عالم میں ہم اور آپ سے ایک عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میرے اربا بھی مچل رہے ہیں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں پیش کریں۔ لیکن میرے دوستو اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی امداد و اعانت کی ضرورت ہے، آپ کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ حضرات اس پروگرام کو از اول تو آخر ساتھ دے کر کامیاب بنائیں۔ اگر یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر باندھا جائے گا، اور اگر ناکام ہوتا ہے خدا نخواستہ
ہمارے سر پر آئے گا میرے دوستو۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنا جلد ہو سکے میرے دوستو کھانا سے فارغ ہو کر اور بھی مشغولیات سے فارغ ہو کر صرف 2 سے 2.5 گھنٹے وقت میں نکال کر کے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے کسی کے دھرم کا پروگرام ہو، جو اس کے دھرم میں جو سب سے مقدس اور پوتر ہوتی ہے وہ اسی کتاب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے مقدس اور جو پوتر کلام ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو آئیے اسی کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد جناب مولانا قاری محمد شمیم صاحب استاذ مہد عرفانیہ جہاز کتا کو میں قاری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوا محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوا محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ قاری صاحب مائک پر۔